اولئک علیہم لعنت اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام انسانوں کی ان پر لعنت، یہ اللہ کی لعنت میں ہمیشہ گرفتار رہیں گے، ان سے عذاب کم نہیں کیا جائے گا اور انہیں عذاب سے مہلت نہیں ملے گی۔ تمہارا معبود ایک معبود ہے، اس خدا کے سوا کوئی خدا نہیں مگر وہی، وہ بڑی رحمت والا ہے، بہت مہربان ہے۔ فرمایا یہ جا رہا ہے دو باتیں ہیں۔ وہ لوگ کہ جو کافر ہیں اور مرتے وقت انہیں توبہ نصیب نہیں ہوئی اور ان کا خاتمہ بھی کفر پر ہوا، فرمایا یہ لوگ لعنتی ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہے اور ان پر تمام لوگوں کی لعنت ہے اور ان پر فرشتوں کی لعنت ہے۔ ہمارے ہاں لعنت کے تبادلے بہت زیادہ ہوتے ہیں اور ہم لعن طعن کے بہت زیادہ عادی ہو گئے ہیں۔ عورتیں لعن طعن میں بڑی شہرت رکھتی ہیں، مرد ان سے بھی آگے نکل گئے ہیں۔ آج کوئی ایسا مظاہرہ اور جلوس نہیں ہے جس میں نام لے کر کسی پر لعنتیں نہ بھیجی جائیں۔ ایک ہے ایک شخص پر لعنت بھیجنا اور ایک قوم پر، ایک بری قوم پر اجتماعی لعنت بھیجنا، اس میں فرق ہے۔ اجتماعی طور پر بروں پر لعنت بھیجنا اس میں کوئی حرج نہیں، جیسے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، جی یہ کہنا کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، اور یہ کہنا کہ کفار پر اللہ کی لعنت، اور یہ کہنا کہ گستاخان رسول پر اللہ کی لعنت، صحابہ کے دشمنوں پر اللہ کی لعنت، ملک دشمنوں پر اللہ کی لعنت، ظالموں پر اللہ کی لعنت، ختم نبوت کے منکرین پر اللہ کی لعنت، آل بیت کے دشمنوں پر اللہ کی لعنت، ایک ہے یہ، اور ایک ہے کہ فلاں شخص پر اللہ کی لعنت۔ کسی پر شخصی لعنت کی اجازت نہیں ہے، اجتماعی لعنت اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن شخصی طور پر کسی کا نام لے کر کہنا کہ فلاں پر اللہ کی لعنت، زید پر اللہ کی لعنت، خالد پر اللہ کی لعنت، کاشف پر اللہ کی لعنت، فلاں پر اللہ کی لعنت اور فلاں پر، اس لعنت کی اجازت نہیں۔ اگر آپ غور کریں گے تو قرآن کریم یہ فرما رہا ہے ان الذین کفروا وماتوا وہم کفار، وہ لوگ کہ جو کافر ہیں اور ان کی موت بھی کفر پر ہوئی اور انہیں توبہ کی توفیق میسر نہیں آئی، ان پر لعنت بھیجنا جائز ہے۔ کسی شخص پر لعنت بھیجنا جس کے بارے میں آپ کو یہ معلوم ہے کہ اس کی موت کفر پر ہوئی یا اس کی موت کفر پر ہوگی، اس شخص پر آپ لعنت بھیج سکتے ہیں، لیکن اس کی موت کفر پر ہوئی، اس کا علم کہاں سے لائیں گے آپ؟ اس کا علم کہاں سے آپ کے پاس آئے گا؟ اس کا علم تو صرف اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہے، اور اللہ اور اس کا رسول جب تک کہ نہ بتائے ہمیں کیا معلوم کہ کس کا خاتمہ کفر پر ہوگا۔ مثال کے طور پر کتاب اللہ نے بتایا کہ شیطان کا خاتمہ کفر پر ہوگا، شیطان کے لیے کہنا کہ اس پر لعنت جائز ہے۔ ابو لہب کا خاتمہ کفر پر ہوا اور اس کے برائی میں پوری سورت تبت یدا ابی لہب اتری، تو ابو لہب کا نام لے کر لعنتی کہنا اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ ابو جہل کا خاتمہ کفر پر ہوا اور اس پر اس کے لعنتی کہنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن دوسری دنیا کی قومیں اور کفار اجتماعی طور پر لعنت اور بات ہے، لیکن کسی شخص کا نام لے کر اسے نام زد کر کے اسے لعنت بھیجنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہمیں علم ہو کہ اس کا خاتمہ کفر پر ہوا ہے یا ہوگا، اور اس کی کوئی سبیل ہمارے پاس نہیں، اس کا علم تو صرف اللہ اور اس کے رسول کو ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں نماز کے اندر بہت سے لوگوں پر لعنتیں بھیجیں، لیکن یہ وہ لوگ تھے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین سے معلوم تھا کہ جن لوگوں پر میں لعنت بھیج رہا ہوں ان لوگوں کا خاتمہ کفر پر ہوگا، حضور کو معلوم، ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔
اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ علم کا چھپانا ایک بڑا گناہ ہے اور علم کا چھپانا ایک بڑا جرم ہے۔ علم چھپانا جائز نہیں۔ جو لوگ علم چھپاتے ہیں قرآن کریم فرماتا ہے ان پر اللہ کی لعنت ہے اور لعنت بھیجنے والوں کی لعنت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں علم کی دولت اور سوغات کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔